آمین. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. جو درود شریف بھی آپ کو یاد ہے ذرا بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دوستان گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار، یہ تازگی، یہ شگفتگی اور یہ خوشی کا نمایاں اظہار، اور پوری دنیا میں ملت اسلامیہ آج جس طریقے سے سرکار کی آمد کا جشن منا رہی ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ کملی والے نے آج زمین پر قدم رکھا ہو. میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہماری گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں. ایک بار ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت خوب. حضور قبلہ صاحب الصدر، میرے نہایت محترم مہمان مکرم معظم پیر سید صبت الحسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، محترم جناب جاوید اقبال صاحب DCO لیا، اور میرے بہت سے مہربان اسٹیج پر جلوہ فرما ہے حضرات علماء کرام، مشائخ، دانشور، زعماء اسلام اور روسائے لیا. حضرات گرامی، وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے. میں چند جملے جو عرض کرنا چاہوں گا، سرکار کی سیرت و صورت کے حوالے سے بہت مثبت اور مفید گفتگو ہوئی. میرے یہ چند جملے حسن و جمال مصطفیٰ کے حوالے سے ہوں گے. اللہ نے یہ ساری کائنات بہت حسین بنائی ہے. دریاؤں میں روانی ہے، قلزم میں جولانی ہے، آبشاروں میں ترنم ہے، فضاؤں میں تبسم ہے، سورج کی روشنی، ستاروں کی چمک، بہاروں میں مہک. یہ کائنات کا حسن اگر پھیل جائے تو یہ پوری کائنات ہے، اور اگر سمٹے تو صرف ایک ذات ہے جسے محمد عربی کہتے ہیں. ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنا حسن، اس قدر جمال، اللہ اکبر کبیرہ. ہنسی بہت ہوئے مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. جنہیں دیکھ کے حسان بن ثابت بھی خود بارگاہ سرکار میں عرض کرتے ہیں، اور یہ وہ شعر ہے آپ کا جو سرکار کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا، اور حضور نے جس شعر کو قبول کیا، اس شعر سے پڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میری طرف توجہ فرمائیے گا. وہ شعر کیا ہے جس میں حسان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے؟ حاضرین محترم، خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس قدر حسین تھے، اس قدر جمیل تھے، اس قدر پیارے تھے، اس قدر نرالے تھے، اس قدر خوبصورت تھے کہ کملی والے آقا کے چہرے پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا. اور اگر میں ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا چاہتا، آپ فرماتے لو نظرت الی انوارہی، جب میں ان کے چہرے کے انوار کو دیکھنا چاہتا اور میرا دل کرتا کہ میں جی بھر کے دیکھوں، تو میں کیا کرتا؟ لو نظرت الی انوارہی فوضعت کفی علی بصری، میں اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا اور انگلیوں کے درمیان موجود خلا سے سرکار کے حسن و جمال کو دیکھتا. فرمایا
اور حسن و جمال کا یہ عالم جب زبان سے بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ ہنسی نہیں دیکھا۔ پہلے مصرے میں یہ بات تھی کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی اور نے دیکھا ہو، تو دوسرے مصرے میں فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور اس کی دوسری قرت بھی میں عرض کر دوں، ایک دوسری قرت بھی ہے عربی میں، اسے نون کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا، حرف تحقیق کو محذوف رکھ کے اسے پڑھا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بے شک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ ہنسی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بے شک آپ سے زیادہ ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک تیسری قرت ہے جس میں فرمایا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ ہنسی نہیں دیکھا۔ اگر غور ہو تو میں عرض کروں، فرمایا نہ کسی صحابی نے دیکھا، نہ کسی تابعی نے دیکھا، نہ کسی رسول نے دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ کسی ملک نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا، اللہ کی ساری مخلوق میں آپ سے زیادہ ہنسی کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ نگاہ قدرت نے بھی مصطفیٰ سے زیادہ ہنسی نہ کسی کو بنایا ہے نہ کسی کو دیکھا ہے۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس شعر پر کملی والے کی سماعت کی مہر لگ چکی ہے۔ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے آپ پسند کرتے تھے۔ ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حسن و جمال، تذکرہ حسن و جمال، اللہ اکبر۔ کعب الاحبار سب سے زیادہ میرے نبی کا جمال بیان فرماتے تھے۔ کوئی ابو ہریرہ سے پوچھ کے دیکھے، مدینے کے راستے پہ بیٹھ جاتے، جب کوئی قافلہ آتا ان سے پوچھتے تم نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا؟ اگر وہ کہتے دیکھا بہت خوب، اگر کہتے نہیں دیکھا تو پھر کہتے ان کی زلفیں پیاری تھیں۔ مگر میں اس مقام پر قلت وقت کے پیش نظر عرب کی ایک دیہاتی خاتون نے سرکار کا حسن و جمال بیان کیا ہے، ذرا وہ لفظ سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ ایک بار ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس میں سیرت کا بھی ایک پہلو ہے۔ میرے آقا، دوستو، امیروں کو تو ہر کوئی سینے سے لگاتا ہے مگر غریبوں سے اچھے لوگوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر گناہگاروں کو سینے سے لگانا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یاد رکھیے، تاجوروں سے، عمراء سے اور اہل ثروت سے پیار دنیا بھر کرتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، مگر مفلوق الحال بے سر و سامان لوگوں سے محبت کرنا ایک مدینے والے تیرا کرم ہے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب ہجرت کے سفر پہ ایک غریب کے گھر میں میرے سرکار نے قدم رکھا، اور معبد، اس خاتون کا نام ہے معبد میم عین بادال۔ سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا اس سے کہیے کہ آپ کے پاس دودھ ہے؟ خاتون نے عرض کی نہ دودھ ہے نہ دودھ دینے والی بکریاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ سامنے جو بکری بیٹھی ہے، اس نے عرض کی حضور یہ اپنی 4 ٹانگوں پہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق اسے کہہ دو کہ اگر ہم اسی بکری سے دودھ لے لیں، سبحان اللہ، اسی سے دودھ لے لیں۔ خاتون مؤدب تھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے پیارے اگر آپ لے لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اٹھائیے سبل الہدى والرشاد۔ صدیق اکبر نے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا، میرے آقا نے دست شفا اس کے تھنوں پہ پھیرا اور بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس کے تھنوں سے دودھ رواں ہو گیا، مٹکا بھر گیا۔